الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وصيازم بمنے بے سرو ساما مددے قبلائیں دی مددے کعبہ و ایمہ مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ عزیزان بوقار، کافی دیر سے آپ حضرات نعت و منقبت اس سے بیشتر آپ نے ایک بہترین ثنا خان سے نعتیں سنی اور ان کے بعد ایک بہترین خطیب سے مختصر انداز میں بہترین خطاب سماعت فرمایا۔ انشاءاللہ کچھ دیر میں آیا ہے، اگر آپ سننے کی اجازت دے تو یا سنانے کی اجازت دے تو، اس لیے کہ صرف سنا ہی نہیں جاتا یا سنایا ہی نہیں جاتا ہے، کبھی سننا بھی پڑتا ہے اور کبھی سنانا بھی پڑتا ہے۔ آئیے کچھ گفت و شنید سے قبل ہم سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت سیاحی لمکہ ارواحنا فدا، ہم غریبوں کے غم گسار نائب پروردگار دونوں عالم کے دولہ احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ آج کی پاکیزہ محفل عید میلاد النبی کے موقع پہ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جناب محمد حنیف خان صاحب کے ایصال ثواب کی حیثیت سے یہ محفل رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم حنیف خان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر کو اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یہ حقیقت ہے ان گھر والوں کی کہ جو بندہ جب زندہ رہتا ہے ان کی فرما برداری کرتے ہیں اور جب دنیا سے چلے جاتا ہے تو ان کے پیچھے رہنے والے ان کا ایصال ثواب کر کے ان کا ذکر کروایا کرتے ہیں۔ حضرات، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، انشاءاللہ اس کے تعلق سے کچھ بولنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ بلند آواز سے درود پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا وقریبنا وحبیبنا وغیاثنا مغیثنا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمایا جائے، تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم میں کون ہے جو اس زندگی کو پا کر اچھے عمل کرتا ہے اور کون ہے جو اس زندگی کو پا کر کے برے عمل کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں زندگی اس لیے دی، کسی کو 40 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 80 سال، کسی کو 90 سال، اور اب تو بہت کم یہ ہوتا ہے کہ کسی کو 100 سال میں جایا کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ جو زندگی دی ہے اس لیے عطا فرمائی تاکہ تم کو یہ زندگی دے کر کے ہم تمہیں پہچان
جانے کہ تم دنیا میں رہ کر کے، تم دنیا کے اندر آ کر کے اللہ کے ذکر کو بھول تو نہ گئے ہو، مصطفیٰ جان کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بھول تو نہ گئے ہو، اس لیے کہ ہم نے جو تمہیں ایک ایک ساتھ دی ہے، ایک ایک منٹ دیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ اکبر، تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، تم نے اپنا بڑھاپا کہاں گزارا۔ اللہ اکبر، آج ہم موت کی محفل میں بیٹھ کر کے اللہ کی پناہ بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ہم ہنستے ہیں، آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، ہم ہر جگہ ہنستے ہیں۔ اللہ کی پناہ گھر میں ہے تب بھی ہنستے ہیں، مسجد میں ہے تب بھی ہنستے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہے تب بھی ہنستے ہیں۔ ہمارا شیوا یہ بن چکا ہے، ہم نے ہر محفلوں کو ہنسنے کا نام دے دیا ہے، مگر سنو اللہ کا کلام اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تم رو زیادہ اور ہنسو کم۔ قرآن نے تو ہمیں کیوں کہا تھا کہ تم زیادہ آنسو بہاؤ، زیادہ رو، مگر اللہ کی پناہ آج ہمارا حال الٹا ہو چکا ہے، ہم ہنستے زیادہ ہیں مگر روتے کم ہیں، ہنستے زیادہ ہیں آنسو کم بہاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ مگر آپ دیکھیں آج کے اللہ پر 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، آپ چاہے صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو، چاہے تابعین کی زندگی اٹھا کر دیکھو، چاہے تابعین کی زندگی اٹھا کر دیکھو، چاہے صوفیہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو، ان کا ایک ایک لمحہ روتے روتے گزرا ہے، ان کا ایک ایک لمحہ آنکھ سے آنسو بہاتے گزرا ہے۔ میں اور کی کیا بات کروں، بلکہ جن کو اللہ نے نبیوں کا امام بنایا ہے، آمینہ کا لال بنایا ہے، رسولوں کا امام بنایا ہے، معراج کا دھولا بنایا ہے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے کہ بریلی کا تاجدار پکار کر کہنے لگا اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ رونے کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ آقا کے رونے کا حال یہ ہوتا کہ جب آقا رونے لگتے تو آپ کے رونے سے اللہ اکبر آپ سے آنسو نکلتے اور پوری داڑھی بار بکر ہو جاتی، بلکہ ایک مقام پر تو فرمایا گیا، ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے قریب تشریف لاتے ہیں، قبر کے قریب پیٹ کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے ہیں۔ صحابی بیان کرتے ہیں آقا رونا شروع کرتے ہیں اور اتنا روتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو نکل کر کے داڑھی پر بہتے ہیں، اور پھر میں نے دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پر ہو چکی، ہاں صرف داڑھی مبارک پر نہیں ہوئی بلکہ وہ داڑھی سے آنسو کے قطرات گرنے لگے، اور جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے وہ زمین پر ہو گئی۔ آپ مجھے بتاؤ کہ رونا کس انداز سے ہوگا؟ اگر کوئی دن پر روتا ہے اس کی آنکھ سے آنسو سوج جاتے ہیں، آنکھیں سوج جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں آج بہت رویا ہے، مگر ذرا دیکھو نا یہ نبیوں کا امام ہے، اس انداز سے رو رہا ہے کہ داڑھی مبارک بھی تربتر ہو جاتی ہے اور اس جگہ سجدہ کرتے ہیں وہ سجدے کی زمین بھی تربتر ہو جاتی ہے۔ یہ رونے والا کوئی عام نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، بلکہ اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ جب چلتا ہے تو اس کے چلنے پر خدا کو اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ اس پر بھی کلام نازل فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، محبوب جو تم پر چلتا ہے تیرے چلنے کی قسم یاد، اس محبوب کی شان یہ ہاں جب وہ چادر اوڑھ کر کے کسی محفل پہ بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کو اتنا پیار آتا ہے، اتنا پیار آتا ہے کہ اس پر بھی اللہ قرآن کی آیت نازل فرماتا ہے یا ایھا المدثر، او چادر اوڑھنے والے، ہاں وہ نبی جب صحابہ کی جھرمٹ میں بیٹھ جاتا ہے تو خدا کو اتنا پیار آتا ہے کہ اس پر بھی قرآن کی آیت نازل فرماتا ہے یا ایھا المزمل، او عمر مال کے بیٹے والے، اس کی شان کو دیکھے، ان کو مقام کو دیکھے، خدا کا قسم ہاں جس کی وجہ سے اللہ نے آدم کو سبزی گنڈا بنایا ہے، روح کو نبی گنڈا بنایا ہے، موسیٰ کو نبی اللہ بنایا ہے، یوسف کو جمال اللہ بنایا ہے، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے۔ وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو وہ جہان ہے۔ اور باپ نبی کی شان کی آیت میں بتاؤں، میرے نبی کی شان میری کیا اوقات میں بیان کروں؟ ارے میرے نبی کی شان جب اللہ کا
ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا امتی پکار کر کہتا ہے اے اللہ کے پیغمبر، اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی، بڑا مقام عطا فرمایا، آپ کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ سے افضل کون آنے والا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کون آئے گا؟ قربان جائے جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا، اسٹیج لگایا اور کہا سنو، تم یہ جو کہہ سکتے ہو کہ اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے روح اللہ بنایا ہے، مگر یہ نہیں کہہ سکتے اس سے افضل کوئی نہیں آنے والا۔ سنو، اس سے افضل آنے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا اور آسمان میں احمد ہوگا۔ اس کی شان یہ ہوگی، اگر اس کی شان یہ ہوگی، اگر عیسیٰ کو اس کی نامین کا تسمے باندھنے کو مل جائے تو عیسیٰ کے مقدر کی معراج آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ آپ کو نیند تو نہیں آ رہی نا؟ آئے تو بتا دینا۔ میرے آقا کی شان ہے یہ کہ کہنے والا کہتا ہے آپ کے ٹھوکر سے زندہ ہو جاتا ہے مردہ، آپ ہاتھ لگا دیں تو نابینا بینا ہو جاتا ہے، بس کا مز ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہاں ہاں، اللہ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اب آپ جیسا کون آنے والا؟ کہا نہیں نہیں، میری بات کرتے ہو، ارے وہ چلے گا تو اس پر بھی قرآن آئے گا، وہ بیٹھے گا اس پر بھی قرآن آئے گا، وہ نگاہ اٹھا لے گا اس پر بھی قرآن آئے گا۔ ارے بات کرتے ہو، جب وہ نگاہ اٹھا دے گا تو خدا کو اتنا پیار آئے گا، اتنا پیار آئے گا کہ اللہ اس کی نگاہ سے کعبے کو قبلہ بنا دے گا، اس کی نگاہ سے کعبے کو قبلہ بنا دے گا۔ اس کی شان یہ ہوگی تو وہ نگاہ اٹھا کر دیکھے گا۔ ہاں ہاں، اس لیے کہ اللہ اکبر، میرے آقا کی یہ شان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے بولے تو بہت دور کی بات، کہے تو بہت دور کی بات، وہ صرف ارادہ کر لینا تو پھر اللہ ان کی چاہت کو پوری کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے ماں عائشہ صدیقہ کہتی میں دیکھتی ہوں کہ اللہ نبی کی چاہت کو پوری کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے۔ یہی وجہ تو ہے نا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں نماز میں ہیں اور ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھ رہے ہیں، ٹکٹکی باندھ کر نماز میں آسمان کی طرف۔ اللہ انداز محبوب یہ ہے، پڑھتے نماز مگر ٹکٹکی باندھ کر آسمان کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج محبوب کا دل بے چین ہے، آج یہودیوں نے دل پہ تیش لگائی ہے، ذات پہ کہے تو کچھ نہیں مگر جب بات دین کی آئی تو محبوب کا دل بے چین ہوا۔ کہا او محمد، تو کہتا ہے کہ نیا دین لے کر کے آیا ہوں مگر تو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے جدھر ہم پڑھتے ہیں۔ یہ تو قبلہ ہمارا ہے اور تم نماز اسی طرف پڑھتے ہو۔ محبوب کے دل پہ جب بے قراری ہوئی تو نماز میں ہے خدا کی عبادت ہوتی ہے مگر ٹکٹکی باندھ کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، بول کچھ نہیں رہے خدا کا۔ اللہ اکبر، دیکھو نا جو آج کہتے کہ نبی اپنی طرح نادان، اگر تو نماز میں آسمان کی طرف دیکھے تو روایتوں میں آیا کہ جو نماز میں آسمان کی طرف دیکھے اللہ اس کی آنکھیں اچک لے، اللہ اس کی آنکھیں اچک لے، اسے نابینا کر دے، اسے اندھا کر دے۔ نادان نبی کو اپنی طرح کہنے والا اگر تو نماز میں دیکھے تو تیری آنکھیں اچک لی جاتی ہے، مگر مصطفیٰ نماز میں دیکھے تو کعبے کو قبلہ بنا دیا۔ بات میرے نبی کی ابھی حضرت بڑا بہترین خطاب کر رہے تھے، میرا دل باغ ہو رہا تھا کہ نبی کی میلاد پر کس شان سے بیان ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ ہماری اوقات نہیں ہوتی، جب مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو بولتے ہم نہیں ہیں بلکہ مکین گنبد خضرا سے بلوایا جاتا ہے، ورنہ ہماری کیا طاقت نماز میں ہے، نماز میں ہے۔ اللہ اکبر، حالت نماز میں اور مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، دل میں ارادہ یہ محبوب مولا یہ تیرے محبوب کو تانے دے رہے ہیں، لایا نئی دن نئی کتاب مگر قبلہ ہمارا،
जिधर मुंह करके हम नमाज पढ़ते हैं उधर मुंह करके ये भी पढ़ते हैं, जिधर हम इबादत करते हैं उधर ये भी करते हैं, जिसको हम अपना काबा बना कर रखे हैं इधर ये भी काबा बना कर रखे हैं। बोलते कुछ नहीं, बोलते कुछ नहीं, बस देखते हैं महबूब के अंदाज देखो, खुदा की कसम नमाज है नमाज, मगर हालत नमाज में बुलबुले सिदरा तायरे सिदरा आता है, जिब्रील अमीन आता है, आकर कहते हैं महबूबा अल्लाह देख रहा है, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा, महबूब बार बार आसमान की तरफ देखते हो। अल्लाह कहता बार बार मेरा महबूब आसमान की तरफ टिकटिकी बांध कर देखता है। और जिब्रील जा तो सही, मेरा महबूब कहता क्या है, कहता क्या है, दिल कहता क्या है, तायरे सिदरा है। कहा महबूबा बताए ना चाहते क्या है, कहा चाहना ये है कि जो काबा है वो मेरा किबला बन जाए, कुर्बान जाए। तायरे सिदरा कहते हैं अल्लाह का पैगाम लेकर के आया हूँ, ओ महबूब तेरी रज़ा है ना, तेरी मर्जी है तो फिर काबे की तरफ मुंह फेर ले। अरे मेरी इबादत बाद में अदा की जाएगी, पहले तेरी रज़ा को पूरा नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए करम। सिर्फ मजमे में एक ही बंदा नारा लगाएगा या दूसरा भी कोई लगाएगा, ताकि पता चले कि कोई सुन रहे हैं। माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज से सुन रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह अकबर। कहा महबूब नमाज मेरी बात में अब तेरी रजा पहले होगी, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अल्लाह अकबर। उस महबूब की मैं शान बयान करने लगूं तो फिर काफी वक्त चला जाएगा। अल्लाह ने उसे ऐसा बनाया कि उस जैसा किसी को न बनाया। अल्लाह अल्लाह। बल्कि मेरा इमाम 1400 साल के बाद आने वाला यूं कहता है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शब्द है कि धुआं नहीं। लम्यात नजीर कफी नसरी मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज पे ताज तुरे सरसो है तुझको शहीद सरा जाना। 1400 साल के बाद पैदा होने वाला मुजद्दिद कहता है, और करीम आका अल्लाह ने आपको ऐसा खूबसूरत बनाया, इतना हसीन बनाया, इतना हसीन बनाया कि आप जैसा हुस्न जमान वाला अल्लाह ने किसी दूसरे माँ की कोख में ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं किया। मगर हाँ हाँ कोई कह सकता है ये तो 14 सदी के बाद आने वाले मुजद्दिद की बोली है, ये तो अहमद रजा की बोली है जिन्होंने नबी को नहीं देखा। हालांकि हम कहना चाहते हैं वो मेरा इमाम है जो सोता था तब भी नबी का दीदार करता था, और जब जालियों के बाद चला जाता था तब भी आका का दीदार करता था। मगर हाँ हाँ कोई एतराज कर सकता है ये 14 सदी के बाद आने वाला है, हम इनकी बात को तस्लीम नहीं करते। मगर आओ अगर इनकी बात को तस्लीम नहीं करते तो मैं नबी के जमाने के शायर के पास ले चलूं, जो मेरे आका के जमाने का शायर है, जिसकी शान ये है कि आका उनको अपने मिंबर पर खड़ा करते और आका जमीन पर तशरीफ फरमा होते और फिर कहते ओ हसन मेरी नात सुनाओ, ये मेरे नबी के जमाने का शायर है। अल्लाह अकबर। वही हसन एक मरतबा आका के कदमों में बैठकर यूं कहता है, ओ हसन अमीन का लम तरकत वही वजमल अमीन का लम तलिदिन निसा खुलिकत मुररान मिन कुल्ली आय कान्नका कद खुलिकत कमा तशा। जनाब हसन आका से कहते या रसूल अल्लाह मेरी इन आंखों ने आपसे ज्यादा कोई जमाल वाला देखा नहीं। और फिर कहते आका देखता तो कैसे देखता, इसलिए कि वो अजमल अमीन का लम तलिदिन निसा, आपसे ज्यादा हसीन बच्चा किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया, किसी माँ ने जन्मा ही नहीं। मगर हाँ हाँ कोई कहने वाला कह सकता है हम हसन की बात को भी नहीं मानते, इसलिए कि हसन ने मक्के वालों को देखा, हसन ने मदीने वालों को देखा है, हसन ने ज्यादा से ज्यादा हुजूर के जमाने को देखा। हसन ने आदम के जमाने को तो न देखा, हसन ने यूसुफ के जमाने को तो न देखा, हसन ने मूसा के जमाने को तो न देखा, हसन ने ईसा के जमाने को तो न देखा। हाँ हाँ कोई कह सकता है हम इनकी बात को तस्लीम नहीं करते, इसलिए कि हो सकता है कोई आदम के जमाने में पैदा हो गया होगा, हो सकता है कोई याकूब के जमाने में पैदा हो गया होगा, हो सकता है कोई मूसा के जमाने में पैदा हो गया होगा। हम नहीं मानते, मगर आओ आओ ये अहले सुन्नत वल जमात का जिगर है जो हर बात पर दलील पेश करता है। आओ मैं उसकी
بارگاہ میں لے چلوں جس نے آدم کو بھی دیکھا، آدم کے زمانے کو بھی دیکھا، جس نے یوسف کو بھی دیکھا، یوسف کے زمانے کو بھی دیکھا، جس نے موسیٰ کو بھی دیکھا، موسیٰ کے زمانے کو بھی دیکھا۔ وہ دیکھنے والا کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ مکین سدرہ، طائر سدرہ جبریل امین ہے۔ وہ جبریل ایک مرتبہ آقا کی بارگاہ میں آئے اور چمکتا چہرہ دیکھ کر کہتا ہے، او کریم آقا خدا کی 100 بار قسم، میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر ایک کو دیکھا، ہر ایک کو دیکھا، مگر خدا کی قسم آپ جیسا حسن والا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ بریلی کا تاجدار بولا، یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، ارے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائی گانا پایا تجھے کیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی۔ یہ ہے میرے آقا۔ اللہ نے جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ اللہ نے ایسا محبوب عطا فرمایا، ایسا رسول عطا فرمایا کہ اس جیسی شان والا رسول اللہ نے کسی امت کو عطا نہیں فرمایا، کسی امت کو عطا نہیں فرمایا۔ اپنا محبوب دے دیا۔ جناب عیسیٰ تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، مولا مجھے تیرے محبوب کی امت میں پیدا فرما۔ ارے جس کی امت میں آنے کی خاطر نبی دعا کرے، اس محبوب کی شان کیا ہوگی، اس کریم کی شان کیا ہوگی؟ ہاں اس کی شان تو یہ ہے، آگے بڑھتا ہوں میں، اس کی شان تو یہ ہے کہ میں جوانی کی طرف، میرے محبوب کے شباب کی طرف کیا جاؤں۔ ارے جس کا بچپنا اتنا بے مثل و بے مثال، اتنا بے مثل و بے مثال کہ جو دیکھے وہ محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ بلکہ حلیمہ تو کہتی ہے کہ جس دن اور جس وقت میں نے حضور کو پہلی مرتبہ دیکھا تو میں پکار اٹھا میرا دل، اس جیسا حسین، اس جیسا خوبصورت بچہ اب دنیا میں کوئی آنے والا نہیں۔ بلکہ کہتی حلیمہ میں تو اتنی واری ہو گئی، اتنی واری کہ مصطفیٰ کو اپنے سینے پہ، اپنے سینے سے لگا لیا، اور ہاں جیسے مصطفیٰ کو سینے سے لگایا، حلیمہ کہتے میرے سینے سے دودھ کی نہر جاری ہو گئی، گویا کہ بتایا گیا یہ نبیوں کا امام ہے، اللہ نے اس کو اللہ اکبر ہر احسان سے پاک رکھا ہے۔ کل کوئی اٹھ کر کے یہ نہ کہہ دے آمینہ نے پالا تھا تو آمینہ نے احسان کیا، حلیمہ نے پالا تھا تو حلیمہ نے احسان کیا، نہیں بلکہ حلیمہ کا حال تو یہ تھا، وہ تو کہتی ہے میں تو سو کی روٹی کھانے والی، میرے سینے میں دودھ نہیں، مگر جب میں نے مصطفیٰ کو سینے سے لگایا میرے سینے سے دودھ کی نہر جاری ہو گئی۔ گویا کہ بتایا گیا، ارے سننے والوں کوئی یہ نہ کہہ دینا حلیمہ نے پالا ہے، آمینہ نے پالا ہے، بلکہ ہم نے تو محمد کے صدقے میں آمینہ اور حلیمہ کو پالا ہے۔ مصطفیٰ کی شان میں کیا کیا چھوڑوں، کیا کیا بیان کروں، آگے چلوں۔ وہ حلیمہ اللہ اکبر، وہ اپنی زبانی کہتی کہ میں تو قربان جاؤں کہ جب آقا پنگوڑے میں سوتے تھے، جھولے کے اندر، جھولا بولتے آپ کے یہاں، جھولے میں سوتے تھے نا، جھولے کے اندر، تو حال یہ ہوتا تھا مصطفیٰ جھولے میں جھولتے اور مصطفیٰ کی انگلی یوں ہوتی، سبحان اللہ سبحان اللہ، مصطفیٰ کی، یہ اشارہ کر رہا ہوں ورنہ میری انگلیاں کہاں کام کی، یہ بتانے کے لیے اللہ اکبر۔ مگر حلیمہ کہتی ہے میں تو حضور کی ایک ایک چیز کو دیکھا کرتی تھی، برکت والا بچہ لائی تھی نا میں، ایک ایک چیز دیکھتی تھی، ایک ایک چیز میں حکمت تھی۔ مگر ایک مرتبہ میں نے چاند کی پوری آب و تاب میں چاند چمک رہا تھا، 14ویں کا چاند، سیارے چمک رہے تھے، ایسے کے اندر آمینہ کا لال، آمینہ کا لال جو ہے جھولے کے اندر جھولتا ہے، مگر آمینہ کے لال اللہ اکبر کبھی آقا کی انگلی ادھر کو ہوتی ہے، کبھی ادھر کو ہوتی ہے، کبھی دائیں جانب جھکتے ہیں، کبھی بائیں جانب، کبھی آگے کی طرف
کبھی پیچھے کی طرف. اللہ اکبر. حلیمہ کہتی میں سمجھ نہیں پاتی, مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کیا کرتے ہیں, اس لیے کہ میں ایک ایک چیز دیکھتی تھی مگر آج مجھے سمجھ میں نہیں آتا کرتے کیا ہے. کبھی مصطفیٰ دائیں جانب اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں, کبھی بائیں جانب اشارہ کرتے ہیں, کبھی آگے کی طرف اشارہ کرتے, کبھی پیچھے کی طرف اشارہ کرتے. کام میں سمجھ نہیں پاتی, کافی دیر پریشان ہوئی جب میری نگاہ حضور کی انگلیوں کے اوپر اٹھی اور آسمان کے چمکتے چاند پر پہنچی تو حلیمہ کہتی میرے پیروں نیچے زمین کھسک گئی. میں نے کیا دیکھا, میرا لال, میرا جگر کا ٹکڑا جدھر جدھر اشارہ کرتا ہے چاند ادھر ادھر جھکتا چلا جاتا ہے. اگر مصطفیٰ دائیں جانب اشارہ کرتے ہیں تو چاند بھی جھک جاتا ہے, بائیں جانب اشارہ کرتے ہیں تو چاند بائیں جانب جھک جاتا ہے, آگے کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو چاند آگے کی طرف جھک جاتا ہے, پیچھے کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو چاند پیچھے کی طرف جھک جاتا ہے. حلیمہ کہتی میرے پیروں نیچے زمین کھسک گئی. اللہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ میرے لال کی انگلی کے آگے آگے چاند جھکنا جو ہے, آگے آگے چاند جھکنا جو ہے. ارے چاند تجھے ہوا کیا, مصطفیٰ کی انگلی دائیں جانب جاتی ہے تو دائیں جانب جھک جاتا ہے, بائیں جانب جاتی ہے تو بائیں جانب جھک جاتا ہے, آگے کی طرف آتی ہے آگے کی طرف جھک جاتا ہے, بائیں طرف جاتی ہے بائیں کی طرف جھک جاتا ہے. تجھے ہوا کیا, ہوا کیا؟ کوئی اپنے عالم تصور میں جاننے کا او حلیمہ تو جھکنے کی بات کرتی ہے. ارے یہ تو بچپنا ہے, بچپنا. جب یہ مقام میں جبل قبیس پر کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ کرے گا اس وقت میں جھکوں گا نہیں بلکہ مصطفیٰ پر فدا ہو کر کے چاند کو ٹکڑے ہو کر کے سینے چیز. مصطفیٰ کی شان ہے. حلیمہ اس پہ پریشان مت ہو, ابھی تو جھک ہی رہا ہوں. وقت وہ آئے گا کہ جب مصطفیٰ اشارہ کریں گے تو میں اپنا سینہ چیر دوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو چاند کی بات کرتے ہیں, جس کی روشنی سے میں چمکتا کرتا ہوں آفتاب و سورج, وہ بھی مصطفیٰ کی انگلی سے پلٹتا ہوا واپس نظر آئے گا. امام کہتے ہیں نا, سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. یہ میرے آقا کی شان ہے. بات کہاں سے چلی تھی آپ کو پتا ہے, یاد ہے آپ کو؟ میری آقا وہ شان والی آقا قبر پر بیٹھ کر کے رو رہے ہیں. یاد ہے کہ نہیں ہے کہ باؤنس ہو گئی؟ اگر باؤنس ہو گئی تو پھر سے یاد دلا دوں. حضور قبر پر بیٹھ کر کے رو رہے. صحابی کہتے آقا اتنا روتے ہیں کہ آقا کی داڑھی مبارک تر بتر ہوئی اور زمین بھی تر بتر ہوئی. اس کے بعد آقا نے فرمایا صحابی سے, او میرے صحابی, یہ قبر ہے, یہ قبر ہے جو سب سے زیادہ خطرناک جگہ ہے, سب سے زیادہ ڈراؤنی جگہ ہے, سب سے زیادہ اللہ اکبر خوفناک جگہ ہے. اس قبر کی تیاری کرو. آقا نے فرمایا اس قبر کی تیاری کرو. مجھے بتاؤ آج ہم اس قبر کی تیاری کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. آج ہمارا حال یہ ہے, ہمارا دل اتنا پتھر بن چکا ہے کہ ہم روز اللہ اکبر یا مہینے دو مہینے میں کسی کو اپنے کندھے پر رکھتے ہیں اور اس کو قبر کی دہلیز پر چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں. مگر اب ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہمارے دل پتھر بن چکے ہیں. ہم کسی کو قبر پہ رکھتے ہوئے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس وقت بھی اللہ سے نہیں ڈرتے, اس وقت بھی غیبتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اس وقت بھی چغلیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. مگر میں آپ کو بتاؤں آج ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جس طرح انسان آتا ہے دنیا کے اندر اسی طرح چلا جاتا ہے. بس اسی کو دنیا کہتے, اسی کو موت کہتے. مگر نہیں نہیں, سنو مسلمانوں, موت اتنی آسان نہیں بلکہ نبیوں کا امام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں, جب بندے کی موت قریب آتی ہے اور جس وقت بندے کی روح نکالی جاتی ہے اس کو اتنی تکلیف ہوتی, اتنی تکلیف جس طرح اگر زندہ بکری کی جانور کا کھال ادھیڑی جائے اس کو جتنی تکلیف ہوگی اس سے کئی زیادہ ایک مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے. ہاں ہاں, آقا فرماتے ہیں جب مرنے والا مرتا ہے نا اس وقت اسے جتنی تکلیف ہوتی ہے اللہ اکبر, اگر اس کی تکلیف اگر وہ بولنا چاہے اور اسے بتا دینے
کی اجازت ہو تو پھر انسان اللہ اکبر کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے۔ آپ کو پتا ہے نا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا مرتے ہوئے انسان کو، اللہ اکبر، پتا ہے آپ کو جب مرنے والا مرتا ہے اس کی سچویشن کیا ہوتی ہے، اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے۔ ہاں جب مرنے والا مرنے لگتا ہے اس کے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، اور اتنی تکلیف کہ اللہ اکبر، گویا کہ اسے یوں لگتا ہے جیسے زمین اور آسمان کے بیچ میں اسے دبا دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں جس طرح ایک کپڑے کو جھاڑی دار گھاٹوں کے اندر ناکی جائے، ڈالی جائے اور اس کو یوں کھینچ لی جائے، جس طرح اس کے تار نکل جاتے ہیں، اسی انداز سے مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ لوگوں، اگر یہ کسی لیڈر کا کول ہوتا، کسی ڈاکٹر کا کول ہوتا تو تم اسے جھوٹ بیٹھ کر کے آگے نکل جاتے، اگر کسی مولوی کا کول ہوتا تم تعویل کر لیتے۔ ہاں مگر یہ اس کا کول ہے جو بولتا خود نہیں بلکہ زبان خدا مصطفیٰ کی ہوتی ہے اور بات خدا کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں پتہ ہے بات یہی تک نہیں، یہ تو مرنے کا وقت کا حال ہے، مگر جب بندے کو قبر کی دہلیز پر رکھ دیا جاتا ہے، جب بندے کو قبر پہ رکھ دیا جاتا ہے، اس وقت بندے کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہاں آپ سوچیں نا، ایک مرتبہ ذرا تصور کے عالم میں سوچیں، ہم گھر پہ کبھی اکیلے بیٹھے ہوں اور اس وقت لائٹ چلی جاتی ہے کمرے کے اندر، اچانک اندھیرا ہو جاتا ہے، اس وقت ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ مگر مجھے بتاؤ، قبر کے اندر تو کہیں سے سراغ ہی نہیں، وہیں وہاں تو تاریکی ہے، وہاں پر کہیں نام و نشان نہیں روشنی کا۔ ایسے عالم میں قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، مگر ہاں بات قبر میں رکھ دینے کی نہیں، قبر میں رکھنے کے بعد میں اب اللہ اکبر، قبر میں رکھنے کے بعد اب اللہ اکبر آنے والا آتا ہے، قبر اس کو دباتی ہے، کس انداز سے آنے والا آتا ہے اسی انداز سے قبر اس کو دباتی ہے۔ اگر آنے والا نمازیں لے کر کے آتا ہے، آنے والا صدقات و خیرات لے کر کے آتا ہے، آنے والا نماز لے کر کے آتا ہے، آنے والا عشق رسول لے کر کے آتا ہے، قبر اس کو بھی دباتی ہے، مگر اس انداز سے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے چمٹاتی ہے۔ مگر ہاں جب آنے والا بے نمازی ہو کر کے آتا ہے، جب آنے والا اللہ اکبر پاپ کر کے آتا ہے، جب آنے والا زنا کے اڈوں کو آباد کر کے آتا ہے، جب آنے والا شراب کے اڈوں کو آباد کر کے آتا ہے، جب آنے والا ماں باپ کے دلوں کو توڑ کر کے آتا ہے، جب آنے والا رشتوں کو توڑ کر کے آتا ہے، جب آنے والا گناہ کر کے آتا ہے، جب آنے والا بد نظری کر کے آتا ہے، تو اللہ اکبر قبر اس انداز سے دباتی ہے۔ روایتوں کے اندر آیا ہے اس انداز سے دبایا جاتا ہے کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں طرف آ جاتی ہے اور بائیں پسلیاں دائیں طرف آ جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، آج رنگ ریلیوں میں خوش ہونے والوں، جب قبر کی دہلیز پہ رکھ دیے جائیں گے اس وقت قبر دبائے گی، اس وقت حال کیا ہوگا، عالم کیا ہوگا۔ مگر ہاں قبر کے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو قبر دباتی نہیں ہے، بلکہ قبر میں آنے کے بعد میں انہیں قبر کی مٹی نہیں کھاتی ہے۔ وہ اللہ اکبر آنے والے عاشق ہوتے عاشق۔ ہاں آج بھی دیکھو، اگر آپ یوٹیوب اور فیس بک کھول کے دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے برسوں بعد مزار کھلتی ہے مگر چہرہ بھی سلامت رہتا ہے، کفن بھی سلامت رہتا ہے۔ پتہ چلا جو دل میں اس کے مصطفیٰ لے کر جاتا ہے، قبر کی مٹی بھی اسے کھانا نہیں جا سکتی، قبر کی مٹی بھی نہیں کھا سکتی۔ اگر عشق رسول لے کر کے آیا ہے، حضور کی محبت لے کر کے آیا ہے، اور پھر اس کے وارے نیارے ہوتے، یار آپ زیادہ دور نہ جائیں، بلکہ کچھ سال پہلے، ایک صدی پہلے جائے، ایک امام ہی جس کو عاشقوں کا امام کہتے ہیں، جس کو امام احمد رضا لوگ کہتے ہیں، پوری زندگی حضور کی عشق کے اندر گزار دی، پوری زندگی محبت رسول میں گزاری، اور جب جا رہے تھے نا دنیا کے اندر تو جاتے جاتے لوگوں کو آخر میں سے کہ لوگوں جب میری قبر کھودی جائے نا قبر، اس وقت میری قبر کو اتنی گہری کھودی جائے کہ ایک انسان اس پر کھڑا ہو سکے، کھڑا ہونے جتنی قبر کو کھودی جائے۔ اللہ اکبر، لوگوں نے کہا سرکار
آپ کی قبر تو اتنی کھود دی جائے گی گہری، مگر آپ کے جانے کے بعد لوگ ہم سے پوچھیں گے اتنا بڑا امام تھا، فقاہت کا امام تھا، مگر ان کی قبر اتنی گہری کھودی گئی، اس وقت ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ لوگ جب اعتراض کریں گے ہم اس کو جواب کیا دیں گے؟ قربان جائیں، بریلی کا تاجدار کہتے نادان تمہیں پتہ نہ چلا، اب بھی سمجھ نہ آئی، ارے جو امام جو احمد رضا پوری زندگی جب بھی حضور پر سلام پڑھنا ہو تو کبھی بیٹھ کر کے سلام نہ پڑھا، بلکہ جب بھی آقا پر سلام پڑھنا ہوا تو کھڑے ہو کر کے سلام پڑھا۔ ارے جو احمد رضا دنیا کے اندر مصطفیٰ پر جب بھی سلام پڑھتا تھا تو کھڑے ہو کر کے سلام پڑھتا تھا، کھڑے ہو کر کے سلام پڑھتا تھا۔ جب قبر میں جاؤں گا اور 4 فٹ گہری کے اندر آقا قبر میں تشریف لائیں گے، اس وقت احمد رضا لیٹا کیسے رہے گا؟ بلکہ اس وقت احمد رضا کھڑے ہو کر یوں پکار کر کہے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ان لوگوں کی شان ہوتی جنہوں نے زندگی کو صحیح طرح سے گزارا۔ بے شک بے شک بے شک۔ مگر آپ پریشان نہ ہوں، بس میں اپنی تقریر کو اختتام تک لے جاتا ہوں۔ یہ ان کی زندگی جو اللہ کا خوف دل کے اندر بسا کر کے جاتے ہیں، ان کا حال ہے۔ مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں تو یوں لگتا ہے جیسے ہم پر معاذ اللہ نماز فرض ہوئی نہیں۔ یہ حالت ہے ہمارا آج حال یہ ہے اللہ کے پناہ۔ یہ موبائل ہے نا، موبائل بہت خطرناک بیماری ہے، کام آنے کی جگہ کام آنا ہے، مگر بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اللہ اکبر، آج نوجوان اس موبائل کے ذریعے اتنے بگڑ چکے ہیں اور اس ڈگر پر پہنچ چکے ہیں جہاں سوچ بھی نہیں سکتا انسان کل تک اللہ کی پناہ اس سے گناہ کرنا ہوتا تھا نا، گناہ اس وقت وہ کہیں جاتا تھا اور محنت کرتا تھا تب کوئی گناہ اسے حاصل ہوتا تھا، اور اب تو گناہ کرنا اتنا آسان ہو گیا، بندہ گھر میں بیٹھا ہے اور اس وقت اللہ اکبر بندہ گھر کے اندر بیٹھا ہے، کہیں پر نہیں ہے، موبائل کھولا، کانوں میں ایئر فون لگایا اور لحاف اوڑا، اب اس کے بعد نیٹ چالو کیا اور اب کیا کر رہا ہے؟ فلمیں بھی دیکھ رہا ہے، گندے مناظر بھی دیکھ رہا ہے، گندی پکچریں بھی دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر نیم اوریا لڑکیوں کی فوٹو بھی دیکھ رہا ہے، اور اللہ اکبر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں میرے کان میں تو ایئر فون ہے، میری آنکھوں پر تو چادر ہے، میری آنکھوں پر تو رضائی ہے، مجھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا، نہ میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے، نہ بھائی دیکھ رہا ہے، نہ ماں دیکھ رہی، کوئی نہیں دیکھ رہا، آرام سے میں تو دیکھ رہا ہوں، مجھے میرے گناہ کو کسی کا پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ اور یہی حال ہے باضابطہ طور پہ، لوگ مشکل سے مشکل پاسورڈ لگاتے ہیں، پاسورڈ موبائل میں آپ لگائے، اگر سیکیورٹی کے لیے اگر لگا رہے تو میں اس کی منع نہیں کرتا ہوں، مگر حال یہ ہے کوڈ لگاتے مشکل سے مشکل، اور اللہ کی پناہ اب تو کیسے کیسے کوڈ آئے ہیں، پیٹرن لوگ، فنگر لوگ، انگوٹھے لوگ، آنکھوں کا لوگ، نہ جانے کیسے کیسے لوگ، کیوں لگایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے میرے موبائل کے اندر گندی پکچریں بھری ہیں، گندی فوٹویں ہیں، اگر کوئی میرا لوگ کھول لے گا موبائل دکھ جائے گا تو میرے گناہ کا حال پتا چل جائے گا، میری عیاشیوں کا حال پتا چل جائے گا، میرے جرموں کا حال پتا چل جائے گا۔ اور نوجوان کانوں میں ایئر فون لگا کر یہ سمجھ رہا ہے میرا باپ تو مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، میرا بھائی تو مجھے نہیں دیکھ رہا ہے۔ نادان باپ کے ڈر سے گناہ چھوڑنے والے، بھائی کے ڈر سے گناہ چھوڑنے والے، ماں کے ڈر سے گناہ چھوڑنے والے، بہن کے ڈر سے گناہ چھوڑنے والے، ارے سب سے بچ سکتا ہے، مگر مجھے بتا کیا اس رب کی نگاہ سے بھی بچ سکتا ہے؟ نادان سب سے چھپ سکتا ہے، اس کریم کا عالم تو یہ ہے، اس کے دیکھنے کا حال یہ ہے۔ اللہ اکبر، اگر کالے پہاڑ پر کالی چوٹی چلتی ہے اس کے جو نشان لگتے ہیں وہ اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے۔ سب سے گناہ چھوڑنے والے
اس رب کے ڈر سے بھی تو گناہ چھوڑ دے. وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے نا, وہ رب تو تجھے دیکھ رہا ہے, مگر انسان ہے سب سے ڈر کر گناہ چھوڑتا ہے, اپنے رب سے ڈر کر کبھی گناہ نہیں چھوڑتا ہے. وما قدر اللہ حق کا قدری, تم نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کا حق تھا. ہم نے اللہ سے اتنا بھی نہ ڈرا جتنا باپ سے ڈرتے ہیں, جتنا بھائی سے ڈرتے ہیں. اور یاد رکھو صرف ایک مرتبہ, کوئی ایک مرتبہ اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دینا تو اللہ اس ایک گناہ کی وجہ سے اس کے سارے گناہ کو معاف کر کے جتنے گناہ ہوتے سب کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا. ہم کس کے چکر میں, ہمارا حال یہ ہے محفلوں کے اندر ہم سے زیادہ متقی کوئی نہیں, اور تنہائی کے اندر ہم سے زیادہ مجرم کوئی نہیں. یہ ہمارا حال ہے. سب سے ڈر کر گناہ چھوڑے, سب سے اس خدا سے ڈر کر بھی تو کبھی گناہ چھوڑے. اور پتہ ہے نا وہ کریم اتنا کرم کرنے والا, اتنا کرم کہ جو کوئی توبہ کرتا ہے اس کی بارگاہ میں سچے دل سے تو پھر اللہ کو اتنا پیار آتا, اتنا پیار کہ اس کی توبہ کی خوشی پر اللہ پورے آسمان کو سجا دیتا ہے, پورے آسمان پہ لائٹیں روشن کرواتا, قندیلیں. کوئی پوچھتا ہے پوچھنے والا کہ آج یہ آسمان کو سجایا کیوں گیا ہے, قندیلیں روشن کیوں کی گئی ہے, اللہ وہ وجہ کیا ہے, آج یہ آسمان میں چراغا کیوں کیا گیا ہے. تو منادی ندا کر, منادی کہتا ہے, ندا دینے والا ندا کرتا ہے. آج ایک جوان نے توبہ کی اللہ کے ڈر سے, اس توبہ کی خوشی پہ ہم نے پورے آسمان کو سجا دیا ہے. اللہ اکبر. آقا تو فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جب کوئی بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. مگر اللہ اکبر, ہم نے اس کریم کی کرم نوازی کی طرف توجہ نہ کی. وہ اتنا کریم ہے, اتنا کریم, وہ 70 ماؤں سے زیادہ کریم ہے, 70 ماؤں سے زیادہ. ایک ماں کتنی کریم ہوتی ہے, ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے, مگر وہ اللہ اکبر اتنا کریم ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ وہ لوگوں بندوں پر مہربان کرنے والا ہے. آپ کو پتہ ہے کوئی اس کی بارگاہ میں آئے تو صحیح, کوئی مانگے تو صحیح, کوئی توبہ کرے تو صحیح, کوئی منانے والا ہو تو صحیح. ہاں پھر اس کی شان تو یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت آتی, سردیوں کی رات ہے, عورت آئی, ہاتھ میں بچہ ہے, اور آ کر کے کہا سرکار مجھے ایک مسئلہ پوچھنے آپ سے. کہا پوچھے, کیا پوچھنا ہے. کہا سرکار مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے, کتنی محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. اتنا سنانا فاروق اعظم سمجھ گئے اگر اس کو یوں ہی بتا دیا گیا تو اس پر اتنا اثر نہیں ہوگا, اس کو مشکی انداز پہ بتایا جائے. فاروق اعظم نے اپنے غلام سے کہا, چونکہ سردیوں کی رات تھی, فاروق اعظم لکڑیاں جلا کر کے آگ کی حرارت کے قریب بیٹھے تھے. فاروق اعظم نے کہا اس کے بچے کو اس کی گود سے اٹھا لیا جائے, گود سے لے لیا جائے. غلام نے بچے کو گود میں لیا تو فاروق اعظم نے کہا کہ اس کے بچے کو آگ میں ڈال دیا جائے. اللہ اکبر. جیسے ہی بچے کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا گیا, ماں کی ممتا تڑپ گئی, ماں کی ممتا لرز گئی اور کہا او فاروق اعظم امیر المومنین کیا بات ہے, آخر میں تو آپ سے ایک مسئلہ ہی پوچھا تھا, میں نے تو آپ سے ایک مسئلہ پوچھا, آخر آپ اتنے خطابار ہو گئے, اتنے اللہ اکبر اتنے حال ہو گیا کہ آپ میرے بچے کو آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں. مگر فاروق اعظم کوئی جواب نہیں دیتے ہیں, آنکھ نیچے کر کے بیٹھے ہیں. ایسے ماحول کے اندر کیا دیکھا کہ وہ غلام اللہ اکبر بچے کو لے کر اب قریب تھا کہ اللہ اکبر آگ کے حوالے کر دے, آگ کی لکڑیوں میں اس بچے کو ڈال دے, آگ کے انگاروں میں ڈال دے. جب جان یہ آخری عربہ دیکھا تو اس کی آخری جملہ تھا او عمر آج تک تم نے کلمہ پڑھنے کے بعد میں کسی پر ظلم نہیں کیا, میرے بچے پہ ظلم نہ کر. اور اس کے بعد بھی کوئی جواب نہیں آیا جو ماں کا آخری جواب تھا او عمر میرے بچے کو نہ جلا, اگر بچے کو جلانے کا اتنا شوق ہے پہلے مجھے جلا دے, میرے بچے کو نہ جلا. اللہ اتنا سنا تو ماں نے بچے, فاروق اعظم نے بچے کو واپس دے دیا.
واپس دیا. ماں نے جیسے بچے کو لیا نا تو کبھی بچے کی پیشانی چومتی ہے, اللہ اکبر, کبھی بچے کو سینے سے لگاتی ہے, کبھی اللہ اکبر بچے سے محبت کرتی, گویا یوں لگتا ہے اس کو بچہ مل کر اسے دوبارہ زندگی عطا ہو گئی. وہ اپنے بچہ پا کر کے واپس پلٹنا ہی چاہتی تھی, واپس پلٹنا ہی چاہتی تھی. فاروق اعظم نے کہا, او عورت, میں نے تیرے بچے کو نہ جلانا تھا بلکہ جو تو نے سوال پوچھا اس کا جواب دیا ہے. ارے جس قدر تو اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اس سے کئی زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنا کریم ہے وہ, اتنا کریم, کوئی منانے والا تو ہو. بے شک, بے شک, بے شک. مگر اب ہمارا حال یہ ہے, نہ ماں باپ کو فکر ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, اور نہ بچوں کو فکر ہے کہ ماں باپ کا حال کیا ہے. اللہ کی پناہ, ماں باپ کو کوئی فکر نہیں کہ میرا بیٹا رات کے وقت کس سے باتیں کرتا ہے, اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اللہ کی پناہ, نوجوان 5-5 گھنٹے 4-4 گھنٹے کان لگا کر بیٹھتا ہے اور پتہ ہی نہیں اللہ جانے وہ کس سے گفتگو کرتا ہے, کس سے بات کرتا ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے, مجھے نہیں پتا تمہارے یہاں کا حال ہے, مگر ہم جاتے ہیں کبھی 2-2 بجے 3-3 بجے واپس پلٹنا ہوتے ہیں. 2-2 3-3 بجے ہمارے جوان, ہماری قوم کے جوان مسلمان بیٹھ کر کے اللہ اکبر گلی کے نکڑوں پر بیٹھ کر کے فونوں پہ بات کرتے ہیں. افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ نہیں ہیں, ان کے ماں باپ نہیں ہیں. 3-3 بجے پلٹنا ہے, باپ کو اتنی بھی فرصت نہیں بیٹے سے پوچھا جائے کہاں سے آ رہا ہے. بے شک, بے شک, صحیح ہے. بچی صبح سے لے کر کے شام کو اسکول سے واپس پلٹتی ہے, مگر ماں کو اتنی بھی فکر نہیں کہ چھٹی تو 2 بجے ہوتی ہے, شام کو 6 بجے واپس پلٹ کر کے کہاں سے آ رہی ہے. یہ حال ہے. ماں باپ کو کوئی فکر نہیں, مگر وہ کل کی مائیں تھی اللہ اکبر جو اپنے بچوں کی پرورش اس انداز سے کرتی تھی, اس انداز سے کہ ان کے بیٹے کو حال یہ ہوتا تھا کہ کوئی چہرہ دیکھ لیتا تو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا. آپ نے سنا ہوگا بارہا اپنے اماموں سے جن کو دنیا حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی, بارہ سنا ہے. شان کیا ہے اللہ اکبر, شان کیا ہے. بولتے نہیں تھے, تقریر نہیں کرتے تھے, مگر جب دلی سے اپنے گھر سے باہر نکل جاتے تھے نا, جو چہرہ دیکھ لیتا تھا نا پیار سے قدموں میں گرتا اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا. یہ شان کہاں سے ملا؟ توجہ میری مائیں بہنیں بھی توجہ سنیں, اب ان کے کام کی بات آ رہی ہے. کل کے ماں باپ کس انداز سے بچوں کی پرورش کرتے تھے, اور پھر ان کے بیٹے کا مقام کیا ہوتا تھا. حال یہ کہ چہرہ دیکھنے تو لوگ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں. اور ایک مرتبہ تو حال یہ ہوا, بابا فرید دھوپ کے اندر چل ملاتی دھوپ میں ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے. آج حال یہ کہ چہرے سے نور بڑی آب و شاب کے ساتھ نکل رہا ہے. اور آج حال یہ ہے چاہے کوئی عام دیکھتا خاص دیکھتا, جس کی بھی نظر بابا فرید کے چہرے پہ پڑتی, جس کی بھی نظر پڑتی, وہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا, ارے دلی کا بابا فرید جب اتنا نورانی ہے تو بغداد کا تاجدار کتنا نورانی ہوگا, اور جب بغداد کا تاجدار اتنا نورانی ہے تو کربلا کا تاجدار کتنا نورانی ہوگا, اور جب کربلا والے کی شان کا عالم یہ ہے تو علی کے تاجدار کا عالم کیا ہوگا. اور ہاں جب علی کے حسن کا عالم یہ ہے تو نبیوں کے امام کے حسن کا عالم کہا. یہ جب بابا فرید ہے ان کی نورانیت کی حالت, جو دیکھتا اتنا نورانی چہرہ قدموں میں گرتا اور مسلمان ہو جاتا. لوگ پریشان ہوئے, کیا کرے کیا نہ کرے, جو دیکھتا مسلمان ہو جاتا ہے, کرے تو کیا کرے. پریشان لوگ, اور پریشان ہوئے لوگوں نے پکڑا بابا فرید کو, اور پکڑ کر کے سیدھا کوٹ کے اندر لے کے آئے, جج کے پاس میں, کچہری کے اندر. کہا کیا ہوا, اس کا جرم کیا ہے؟ کہا یہ بابا جی بڑے پریشان کرتے ہیں. کہا پریشان کیا کرتی ہے, تو کبھی بولتی بھی نہیں ہے.
کب پریشان کرتی کا کیا پریشان کرتی کا پریشانی ان کو بولے چاہے نہ بولے ان کا جو چہرہ دیکھ لیتا ان کی طرف کھینچا چلا جاتا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے کلمہ پڑھ کر ایمان لے آتا ہے اس لیے ان کو قید کر دیا جائے ان کو قید کیا جائے تاکہ جب قید رہیں گے تو نہ کوئی ان کا چہرہ دیکھے گا اور نہ کوئی ایمان لے کر کے آئے گا اللہ اکبر قربان جائے پکڑ کر کے جب جج کے ہوا سامنے پیش کیا نا جج کے سامنے وکیل کے سامنے پیش کیا جج نے کرسی چھوڑی اور قدموں میں گرا اور کہا بابا جی پہلے میرا فیصلہ کر دے آپ کا فیصلہ بعد میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد سبحان اللہ سبحان اللہ چائے بھی آ رہی ہے آپ توجہ تو ہے نا آپ کی نیند تو نہیں آ رہی نا نہیں آوے بابا جی جج آئے قدموں میں گرے کہا آپ کا فیصلہ بعد میں ہوگا پہلے کلمہ پڑھا کر کے میرا فیصلہ کر دیا جائے اللہ اکبر اب بابا فرید آئے کچہری سے باہر نکل کر کے اور گھر کے اندر آئے مگر چہرے پہ مسکراہٹ تھی بہت بڑا کام ہے نا ہم چیختے ہیں ایک نمازی نہیں بنتا ہے کلمہ پڑھ لیتے لوگ چہرہ دیکھ کر آئے گھر کے اندر چہرہ مسکراتا چہرہ میں چل ملاد ہے اس چہرہ خوشی سے مسرت سے تمتما رہا ہے اندر آئے تو بوڑھی ماں تھی بوڑھی ماں اللہ اکبر اللہ اللہ آپ دیکھیں خدا کی قسم اللہ نے یہ ماں کو ممتا دی ہے یہ ممتا کو پیار دیا ہے کہ ماں کا وہ مقام ہے جو دل کو پڑھتی ہے اللہ اکبر ہر ایک زبان کو سنتا ہے مگر ماں دل کو سنا کرتی ہے ماں جان جاتی ہے کہ بیٹا بے چین ہے یا بیٹا خوشی میں آپ جائے خدا کی قسم بارہا تجربہ ہے اگر بیٹا گھر میں داخل ہوتا ہے اور بیٹا مصیبت میں ہوتا ہے بولتا نہیں ہے ماں دل دے کر بتا لیتی بیٹا پریشان کیوں آج یہ ماں کی ممتا ہے مگر افسوس کی بات ہے آج ہمارا حال یہ ہم نے ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھا بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے آج ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھا ہے گھر کا کچرا چار بیٹے ہیں مگر وہ ماں جب بوڑھی ہو جاتی ہے نا بوڑھی تو اس کو کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں وہ کہتا ہے یہ رکھے وہ کہتا ہے یہ رکھے وہ کہتا ہے یہ رکھے بوڑھا باپ ہے باری باندھی جاتی باضابطہ طور پہ ایک مہینہ تو رکھے گا پھر ایک مہینہ میں رکھوں گا پھر ایک مہینہ یہ رکھے گا ارے نادان تو 4 5 ہو کر کے باری باندھ رہا ہے اور پھر بھی تو کہہ رہا ہے ہم سے نہیں رکھا جاتا نادان ذرا بچپنا دیکھ بچپنا تو 4 5 ہے وہ تیری ماں اکیلی تھی جس نے 4 5 کو اکیلا پالا بات آئی نا آج یہ اللہ کی پناہ ہمارے جوان دوستوں کے پاس بیٹھنے کا وقت ہے موبائل میں گھنٹے دینے کا وقت ہے واٹس ایپ پر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھتے فیس بک پر 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ بیٹھتے مگر ماں کے پاس بیٹھنے کو اس کے پاس 10 منٹ کا ٹائم نہیں 10 منٹ کا وقت نہیں ہے اس کے پاس اور اللہ کی بڑے معذرت کے ساتھ ہمارا حال کیا ہے کوئی باہر سے پیر آئی جائے پیر صاحب آئیں گے مفتی صاحب آئیں گے سید صاحب آئیں گے ہم اس کے ہاتھ بھی چومیں گے اس کے پیر بھی چومیں گے میں اس کا مخالف نہیں چومنا چاہیے پیر کے ہاتھ چومنے میں الگ فضیلت سید صاحب کے ہاتھ چومنے میں الگ فضیلت مگر سنو اگر ماں باپ کا دل دکھا کر کے تم پیر یا سید کسی ولی کے ہاتھ چومو گے تو یہ چومنا تیری کسی کے کام نہیں آئے گا آج حال یہ ہے انسان 50 کے سامنے پوری مسجد بنوا دیتا ہے مگر اسی کے ماں باپ دوائی کے لیے ترستے رہتے روتے رہتے ماں اس لیے رو رہی کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ تیری مسجد بنانا کس کام کا وہ تیرا مدرسہ بنانا کس کام کا کہ تیرے پیسوں سے تو تیری ماں پریشان رہتی ہے یاد رکھے چاہے کچھ بھی بنا اگر تو نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا تو قیامت کے دن اللہ تیرے سارے اعمال کو تیرے منہ پہ مارے اس لیے ذمہ داری کے ساتھ سب کے ہاتھ چومنے والوں کبھی ایسا تو ہونا کہ گھر سے باہر نکلے تو اپنے ماں کے ہاتھ چوم کر کے نکلا کرو پھر تجھے کامیابی نہیں ملے تو پھر مجھے کہنا
کبھی ایسا ہو سب کے پیر کے قدم چومنے والے امام کے قدم چومنے والے، حالانکہ امام کے قدم نہیں چومتے، آج پیر کے قدم چومتے ہیں سب کے چومنے والے، کبھی ماں کے قدم بھی چوما کر، اس لیے کہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر دوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ اللہ نے کسی پیر اور امام کے قدموں کے نیچے جنت نہیں رکھا، بلکہ اللہ رب العزت نے ایک ماں کے قدم کے نیچے جنت رکھا ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، بلکہ اللہ اکبر، آقا نے تو یہاں تک فرمایا کہ ماں باپ کا یہ جھری پڑا چہرہ ان کو معمولی مت سمجھو، ان کو معمولی مت سمجھا کرو، ہاں ہاں ان کا چہرے کا حال یہ آقا فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ دن کے اندر آ کر کے اگر پیار سے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لے تو آقا فرماتے اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابی نے پوچھا تھا کوئی ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بلکہ دن کے اندر 100 مرتبہ دیکھے تو پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ آقا کہتے اللہ بڑا کریم ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، ارے جو پیار سے 100 مرتبہ ماں کا چہرہ دیکھے گا اللہ 100 مرتبہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حاجہ کا ہندوستان، زندہ باد، علماء کرام، زندہ باد۔ اللہ اکبر، یہ ماں باپ ہے، اس لیے خدا کی قسم کی قدر کرو۔ ابھی تھوڑے دن پہلے میں ایک جگہ تھا، میں اسی حوالے سے بات چلی ماں باپ پر، اللہ کا شکر ہے جب میں نے کچھ گفتگو کی تو شام کو فون آیا، حضرت میرے ماں باپ کو میں نے پرچی لکھی اور میں نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں اپنے ماں باپ کا دل نہ توڑوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آج رونا آتا ہے، رونا۔ ہم نے ایسے بیٹوں کو بھی دیکھا ہے جو ماں کو گالیاں دیتی ہیں، اللہ، جو باپ کو گالیاں دیتی ہیں۔ کس ماں کو جس نے دودھ کی شکل میں اللہ اکبر، دودھ کی شکل کے اندر اپنا خون پلایا تھی، وہ ماں جو خود سوکے پہ سوتی تھی اور تجھے گیلے پہ سلاتی تھی، اس ماں کو تو گالیاں دے رہا ہے، اس ماں باپ سے تو بولتا نہیں ہے۔ ممتا کسے کہتے؟ خدا کی قسم ممتا کی کوئی تول نہیں، کوئی وزن کرنے والا ان میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی قدر و قیمت کرے، ماں باپ کی قدر و قیمت جانے۔ المختصر میں بات یہ کر رہا تھا، میرا حال بات یہ کر رہا تھا نہیں، اللہ آپ ادھر توجہ نہ کریں، آپ ادھر دیکھیں، تھوڑی دیر آپ اور سنیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاتے جاتے ایک بات اور کہہ دوں، لوگ آتے کہتے حضرت ہمارے لیے تعویذ بنائے، دعا کیجئے کہ مجھے کامیاب مل جائے، ڈاکٹر بن جاؤں، انجینئر بن جاؤں، کیا کیا بن جاؤں، کیا کیا نہ بن جاؤں۔ دعا کریں، آپ دعا کروائیں بھی، آپ تعویذ بنوائے، تعویذ کا مخالف نہیں، مگر تعویذ بنانے والے، دعا کروانے والے کبھی بوڑھی ماں کے پاس جایا کر اور کہا کر ماں میں بڑی پریشان ہوں، میں نے خوب محنت کر لی، کامیابی نہیں ملتی، اس سے دعا کر۔ ہاں ہاں، جب وہ جملے نکال کر کے دعا کرے گی، اس کے جملے پورے بھی نہیں ہوں گے، اللہ تجھے کامیابی عطا فرما دے گا۔ آپ کو پتا ہے نا، یہ اللہ پر جناب بایزید بستامی لوگ ڈاکٹر انجینئر کی کیا بات ہے؟ ارے ماں دعا کر دینا، ماں دعا تو اللہ اسے اپنا محبوب خدا، اپنا ولی بنا لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ ارے کس کے چکر میں ہو ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے تعویذ بناتے ہو؟ ارے اگر ماں کی دعا سے کوئی اگر ولی بن جاتا ہے تو ماں کی دعا سے کوئی ڈاکٹر کیوں نہیں بن؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم گھر کے اندر سرمایہ چھوڑ کر کے باہر آتے ہیں، آپ پوچھیں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، مقام یہ کہتے دل کی آنکھوں سے میں خدا کا جلوہ دیکھتا ہوں، سبحان اللہ۔ آنکھ کی آنکھ سے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، دل کی آنکھ سے خدا کا جلوہ دیکھتا ہوں۔ اور خود حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، داتا صاحب اپنی کتاب کشف المحجوم میں لکھتے ہیں کہ پھر حضرت بایزید کا حال یہ ہو گیا کہ اگر ایک ساتھ کے لیے بھی اپنے رب کا جلوہ دل میں نہ دیکھتے تو اپنے آپ کو مسلمان تصور نہیں سکتے۔ وہ بایزید جو مکے خدا کا گھر کا کعبے کا طواف کرنے کے لیے جب جاتے ہیں نا تو 12 سال میں پہنچے بستان سے،
12 साल में। वजह ये कि जहां रुकते वहां 2 रकत नफल पढ़ते, जहां रुकते 2 रकत नफल पढ़ते। 12 साल लग गए, 12 साल से पहुंचे हैं। मगर जब पहली मर्तबा खुदा का काबा सामने आया ना, खुदा का घर सामने आया, तो सब टिकटिकी बांध कर काबे को देखते, खुदा के काबे को देखते हैं। वो काबा जिसकी तरफ पहली नजर पड़े तो आका फरमाते हैं, पहली नजर पे जो दुआ करता है अल्लाह उस दुआ को कभी रद्द नहीं फरमाता है। मगर जनाब बायजीद का हाल ही अलग है। सब देखते काबे को, हजरत बायजीद बुस्तामी नीचे निगाह करके काबे को नहीं देखते। मुरीदों ने कहा सरकार जिस काबे को देखने के लिए आपको 12 साल लगे, जिसकी मोहब्बत में पहुंचे 12 साल लगे, जब वो काबा सामने आया है तो आप उससे देखते क्यों नहीं, आप उसका दीदार क्यों नहीं करते? अल्लाह अकबर। हजरत बायजीद बुस्तामी ने निगाह उठाई और कहा इतनी दूर में ये सिर्फ काबा देखने नहीं आया था, इतनी दूर ये काला पत्थर देखने नहीं आया। अगर काला पत्थर ही देखना था तो फिर मेरे बुस्तामी के अंदर तसूफिया अल्लाह अकबर काला पत्थर इतनी दूर देखने नहीं आया। बस ये कहा और अल्लाह अकबर अपनी निगाह जब काबे की तरफ रखी तो क्या देखा, काबा भी नजर आया और काबे वाला भी नजर आया, काबा भी नजर आया और काबे वाला भी नजर आया। अल्लाह अकबर फिर निगाह झुका ली। लोगों ने कहा सरकार अब क्या हुआ, अब तो काबा भी नजर आ गया, काबे वाला भी नजर आ गया। कहा जब वो नजर आता है तो बीच में ये काबा क्यों नजर आता है, बीच में ये पत्थर क्यों नजर आता है? जब ये जलाल भर करके वापस देखते हैं तो कहते हैं जिधर देखते हैं उसी महबूब के जलवे नजर आते हैं। आज युवाओं शहंशाह का रोजा देखो, अरे काबा तो देख, काबे का काबा देखो। कहा जब वो नजर आता है तो बीच में काबा क्यों नजर आता? फिर देखा तो जिधर देखा उसी खुदा के अल्लाह अकबर जलवे नजर आए। वो बायजीद अब इनसे पूछो तुमको ये मकाम कहां से मिला जनाब बायजीद? तो बताएंगे ये मकाम सिर्फ मुझे तसव्वुर इबादत से नहीं मिला, बल्कि मेरा हाल तो ये में 40 साल गार छानता रहा, जंगलों में घूमता रहा, मुझे वो मकाम नहीं मिला। माँ से इजाजत लेके गए कि ये मकाम चाहता हूं कि मैं दिल की आंख से खुदा का जलवा देखूं, मगर वो मकाम नहीं मिलता। अल्लाह अकबर 30 साल या 40 साल गार छानते रहे और हाल ये कि दिन में रोजा रखते और रात में इबादत। रोजे का हाल ये हमारे तरह मुर्गी की टांगों से इफ्तारी नहीं होती थी, शरबत से, रूह अफ़ज़ा से, इससे इफ्तारी नहीं। इफ्तारी का हाल ये कि दरख्त की पत्तियों से। सोचिए आप, ये सूफियां हैं, यूं ही नहीं। ये इश्क इतना आसान नहीं है, यहाँ अमीर हमजा का कलेजा चबाया जाता है। हमने इश्क इतना आसान समझा है, बिलाल पे कोड़े बरसाए जाते तब इश्क की सनद मिलती है। अल्लाह अकबर। देखा 30 साल तक इफ्तार पानी पर तो सेहरी दरख्त की पत्तियों पर, तो सेहरी पानी पे तो इफ्तार, ताकि आपकी सीरत जिंदगी लिखने वालों ने कहा कि आपके पत्ते खाने की वजह से पूरी गर्दन हरी हो गई, पूरी गर्दन। और इबादत का हाल ये 30 साल तक गारों में इबादत करते रहे, और हाल ये था कि जब खौफ होता ना कि कोई मुझे मेरी बात करते मुझे देख न ले, गार के अंदर इबादत का हाल था कोई देख न ले मुझे, तो फिर जंगल तब्दील कर दिया करते थे, जंगल छोड़ देते थे। आज तो हमारा हाल ये कि मस्जिद में सिर्फ एक पंखा देते हैं, जब तक 50 को पता न लगे दिन में सुकून नहीं मिलता। मगर ये जंगलों में 3 साल 30 साल इबादत कर रहे हैं, इबादत करते करते वक्त हो जाता, खौफ होता कोई आ न जाए, तो जंगल तब्दील कर दिया करते थे। एक मरतबा इसी 30 साल के बाद में जंगल तब्दील करना चाहते, रात की तन्हाई में उठते हैं और इसी तन्हाई के अंदर आप निकलते हैं। अल्लाह अकबर। तन्हाई में निकले हैं मस्तानगी के साथ, रात भर चलते रहे, मगर जब दिन का उजाला हुआ, फजर की अजान हुई, आपने नमाज पढ़ी और उजाला नमूदार हुआ, तो आपने क्या देखा कि अल्लाह की पनाह मैं किसी जंगल पहुंचने के बजाय मैं तो किसी बस्ती में पहुंच चुका हूं। जब बस्ती में पहुंचा देखा और ज़हन पर जोर लगाया तो पता
چلا او باعزت تو کہیں اور نہیں بلکہ تو اپنا وطن بستان میں پہنچ چکا ہے، تو اپنے گاؤں میں پہنچ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اپنے گاؤں کے اندر آ گئے نا تو اب اپنی ماں، بوڑھی ماں کو جو چھوڑ کر گئے تھے، اس ماں کی یاد آ گئی کہ چلو اب بستان آ ہی گئے ہیں تو ماں سے ملاقات کرنے چلے۔ مگر اللہ اللہ جب خیال آیا نا، پھر خیال آیا او باعزت تو 30 سال کے بعد واپس آ رہا ہے، تو جوان کا بوڑھا ہونے والا ہے، ماں تو پہلے ہی سے بوڑھی تھی، انتقال کر گئی ہوگی، چلو چلتے ہیں۔ مگر نہیں، پھر خیال آیا نہیں، اگر ماں مر انتقال کر گئی ہوگی تو قبر پر جا کر کے فاتحہ پڑھ لی جائے گی، اور ماں زندہ ہوگی تو ملاقات کر لی جائے گی۔ اسی اللہ اوپر خیال سے محلے میں پہنچے تو کیا دیکھا، گھر کا دروازہ بند ہے، سمجھ جاتے میری ماں حیات ہے، اللہ اکبر دروازے پہ دستک دینا چاہتے ہیں۔ مگر پھر خیال آیا او باعزت 30 سال 40 سال کے بعد واپس پلٹ کر کے آ رہا ہے، ماں سو رہی اس وقت، رات کا وقت ہے، تو ماں کو بیدار کیوں کرتا ہے، ماں کی نیند میں خلل واقع کیوں کرتا ہے، انتظار کیوں نہیں کر لیتا ہے؟ جب یہ خیال آیا چوکھٹ پر بیٹھ گئے اور رات گزرنے کا انتظار کرتے رہے، رات گزرتی گئی اور اچھا خیالات پہ خیالات آتے گئے۔ اچانک خیال آیا او باعزت 30 سال 40 سال کے بعد آ رہا ہے، اگر تیری ماں تجھے پہچاننے سے انکار کر دے گی تو کیا بتائے گا کہ میں تیرا ہی بیٹا ہے؟ کیا ثبوت دے گا میں تیرا ہی لال ہوں، میں تیرا ہی جگر کا پارا ہوں؟ کیسے بتائے گا؟ بس یہ خیال آ رہا تھا، انہی خیالوں میں رات گزری۔ اچانک پانی کی گرنے کی ٹپ ٹپ آواز آئی، پتہ چلا کہ ماں بیدار ہو چکی، وضو کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت باعزت نے جب دیکھا کہ ماں بیدار ہو گئی، اللہ کی پناہ، حضرت باعزت کہتے میں نے دروازے پہ اس انداز سے دستک دی جس انداز سے 30 سال پہلے جب گھر میں آتا تھا، جس انداز سے دستک دیتا تھا، اسی انداز سے میں نے دستک دی۔ قربان جائے، ابھی حضرت باعزت نے دستک کا ایک ہاتھ مارا تھا، اندر سے آواز آئی، میرے باعزت، میرے بیٹے تو آ گیا۔ باعزت کہتے ہیں میرے پیروں نیچے زمین کھسک گئی، میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں کیسے بتاؤں گا میں تیرا ہی بیٹا ہوں۔ ارے جو انداز دستک کو فراموش نہ کی وہ کیسے بھول سکتی ہے کہ میں تیرا بیٹا ہوں؟ المختصر دروازہ کھولا، ماں نے سینے سے لگایا، سینے سے چمٹایا۔ کئی دن گزر گئے تھے، کئی دن ماں ہوتی، ایک ہی سوال، بیٹا باعزت تو آ گیا، بیٹا باعزت تو آ گیا، بیٹا تو آ گیا، بیٹا تو آ گیا، اصرار پہ اصرار۔ کئی دن گزرے اور کئی وقت اصرار ہوا، اس کے بعد جب ماں کو یقین ہو گیا میرا بیٹا آ گیا تو چہرے کی طرف دیکھا تو کہا بیٹا تو نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ تیرے کپڑے تو دیکھ بڑھ چکی ہیں، تیری داڑھی تو دیکھ بڑھ چکی ہے، یہ کیا حال بنایا ہے؟ اب جناب باعزت کا جملہ سنیں اور دل کے کانوں میں سن، دل کی تختی پہ نوٹ کرو۔ ہر بات سننے کی نہیں ہوتی ہے، سن کر اسے دل میں بھی کبھی بٹھائے۔ کہا بیٹی یہ کیا حال بنا، کپڑے تو دیکھ تیری داڑھی تو دیکھ کیا حال ہوا، تیرے بال تو دیکھ مٹی سے ہٹے ہوئے۔ حضرت باعزت بستامی نے کہا او ماں 30 سال کی رات و دن کی بات اتنا موقع ہی نہیں دیا کہ میں اپنے کپڑے اور بالوں کی طرف نظر۔ اسے عشق کہتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ، ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے نعرے لگاتے ہیں، مگر ہمارا حال یہ اللہ کی پناہ، ہم 5 گھنٹے جب تک آئینے سے باہر نہیں ہٹتے ہمیں سکون نہیں ملتا۔ اسے عشق رسول کہتے ہیں۔ کہا 30 سال تک مجھے رات و دن اتنا موقع ہی نہیں ملا۔ المختصر مگر ماں نے پھر کہا بیٹا جس مقام کو تو پانا چاہتا تھا وہ مقام تجھے مل گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت باعزت کی نظریں جھکی۔ اصل بات یہ بتانا چاہ رہا تھا میں، کہا جس مقام کا تم متلاشی تھا وہ مقام تجھے مل گیا۔ حضرت باعزت کی نگاہ جھکی اور کہا نہیں امی، جو میں مقام پانا چاہتا تھا نا وہ مقام مجھے نہیں ملا ماں، اور ماں میں نے عبادت اس شان سے کی، اس شان سے کہ دن میں روزہ رکھتا تھا رات میں عبادت کرتا، دن میں روزہ رکھتا رات میں عبادت کرتا، درخت کی پتیوں سے افطار کرتا تھا ماں۔ میں نے 30 سال تک کار چھانے ماں، میں نے 30 سال تک جنگلوں کے اندر رہ کر کی عبادت کی ہے ماں۔ میں نے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا ماں، میں نے رات دن ایک کر دیے، مگر میں محبوبیت کے مقام کو نہ پا سکا، مقام حضوری کو
नह पका सका। अल्लाह अकबर बोलते बोलते जब हजरत बायजीद की आंख से आंसू गिरने लगे, आंख से आंसू गिरे ना, माँ की ममता तड़पी और माँ की ममता तड़प करके हाथ उठाई और कहा मौला देख देख ये मेरा बेटा है जिसने दिन को दिन न समझा, रात को रात न समझा, रात को तेरी इबादत की, दिन को तेरी इबादत की, दिन में रोजा रखा, रात को इबादत की। मौला देख तो सही, ये दरख्त की पत्तियां खाते खाते इसकी गर्दन हरी हो चुकी है, ये मेरा बेटा सूख चुका है। मौला इसको वो मकाम दे दे जो मकाम ये चाहता है। अल्लाह अकबर। जनाब बायजीद कहते हैं मेरी माँ के ये चंद जुमले निकले, मेरे पैरों नीचे जमीन खिसक गई, पर्दे हट गए और मकाम हुजूरी मिल गई। माँ के कदमों में गिर करके बायजीद कहते हैं अरे मैं तो दीवाना था, जिस खुदा को मैं गारों में तलाश कर रहा था, मुझे क्या पता वो रहमत खुदा तो यहाँ खुदा तो यहाँ मौजूद है। मैं 40 साल गारों में तलाश करता रहा, मुझे क्या पता वो खुदा की रहमत तो मुझे यहाँ पर मिलेगी। ये माँ बाप का मकाम है, इसलिए माँ बाप का मकाम जाने, इनका दिल खुश करे और जब बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच जाए ना तो फिर खास करके ख्याल रखे कि कहीं ऐसा ना हो इनकी शान में गुस्ताखी हो जाए। और अल्लाह बहुत बड़ जाते जाते ये भी कहूंगा माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों की सही अंदाज से परवरिश करे। हमारा हाल ये 20 साल का बच्चा हो जाता है, फिर आते हजरत इसका तावीज बनाओ, तब क्यों तावीज बनाओ कि हाल ये 20 साल का हो गया है, अल्लाह अकबर, और फोन पे 10-5 मिनट न जाने किससे बात करता है, हमारे तो एक बात ही नहीं सुनता है। 22 साल के बाद लेकर के आता है हजरत तावीज बनाओ, ये किसी लड़की के चक्कर में फंस गया है, अफेयर कर लिया है, माँ बाप को धोखा दे दिया है, नाटक करता है। अल्लाह अकबर। हम कहते ताबीज बना अपनी जगह, मगर तू आज लाया है, काश तू बचपने के अंदर अगर इसकी तरबियत कर लेता ना तो आज तुझे खून के आंसू नहीं रोकने पड़ते। बेशक 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 आज तुझे खून के आंसू नहीं रोने पड़ते। बचपन के अंदर हमारा हाल ये के जैसे चाहे कहे हमें कोई लेना देना नहीं, बचपने में ये हाल है। 22 साल के बाद परवरिश करने लगा है, काश बचपन में परवरिश करता तो तेरा ये हाल नहीं होता। अब कहता है कि नाटक करता है, अरे तू नाटक के देख देख करके दूध न पिलाती तो तेरा बेटा कभी नाटक न